الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں، میرے بزرگوں، سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 36 اور 37 تلاوت کی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان آیات کے متعلق صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عنایت فرما دے۔ اس جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی، ان کا درس تو تقریباً گزر چکا، لیکن ان آیات کے تحت مفسرین نے ایک مسئلہ لکھا ہے۔ وہ مسئلہ ہے عصمت انبیاء کا، کہ تمام انبیاء کرام جو ہیں نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی ہر قسم کے گناہوں سے بچائے ہوئے ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کی عصمت تمام گناہوں سے عقلاً اور نقلاً جو ہے وہ ثابت ہے۔ فرماتے ہیں کہ ائمہ اربعہ اور جمہور امت کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء کرام چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، سب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہے، سب سے۔ اور فرماتے ہیں یہاں پر انہوں نے ایک دوسرے بعض لوگ جو انبیاء کے بارے میں کہتے ہیں کہ انبیاء سے چھوٹے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، ان کی رد میں لکھتے ہیں کہ انبیاء سے نہ کوئی صغیرہ گناہ سرزد ہوتا ہے اور نہ ہی کبیرہ گناہ سرزد ہوتا ہے۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جمہور امت کے نزدیک یہ بات بالکل ٹھیک نہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء سے صغیرہ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ پھر آگے اس کے اوپر وجہ بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ انبیاء کو اللہ رب العالمین نے مقتدا اور پیشوا بنا کر بھیجا ہے، اور اگر ان سے اللہ رب العالمین کے کسی کام میں کوتاہی ہو جائے یا اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو جائے، کوئی صغیرہ یا کبیرہ گناہ سرزد ہو جائے، تو انبیاء کرام کے اقوال اور ان کے افعال سے امن اٹھ جائے گا، اور وہ قابل اعتماد نہیں رہیں گے، اعتماد اس سے اٹھ جائے گا، ٹرسٹ ختم ہو جائے گا، پھر ان کی ہر بات کے اندر ڈاؤٹ رہے گا، اور جو وہی ان کی طرف آتی ہے وہ بھی قابل اعتبار نہیں رہے گی۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام جو ہوتے ہیں ان سے گناہ صغیرہ بھی سرزد نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا کے رکھا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پوری قوم کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ان کو رہنما اور مقتدا بنا کر بھیجا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جب یہ بات ذہن میں آ گئی تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں رب العالمین نے فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ تو اس سے پہلے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ۔ اللہ نے کہا آدم علیہ السلام جنت میں داخل کر دیا اور کہا کہ اس درخت کے قریب نہ جاؤ، پھر بھی آدم علیہ السلام چلے گئے،
تو اب یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے کھا لیا، تو پھر فرماتے ہیں کہ یہاں پر کہ جب انبیاء معصوم ہوتے ہیں، جب انبیاء معصوم ہوتے ہیں تو پھر کس طرح انبیاء اکرام کی طرف یہ ذکر ہونا کہ فتکونا من الظالمین، تم ہو جاؤ گے ظالمین میں سے. تو آدم علیہ السلام تو چلے گئے، درخت کھا لیا تھا. تو کہیں ظالمین کی نسبت ہے قرآن کریم میں انبیاء کی طرف، کہیں نسیہ کی نسبت آتی ہے، کہیں عصیان کی نسبت آتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں بہت سی آیات ایسی ہیں، مفتی محمود صاحب فرماتے ہیں بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ انبیاء کے ایسے واقعات ان میں مذکور ہیں جن میں ان کی طرف گناہ سرزد ہونے اور اس پر عتاب کا ہونا یہ ذکر ہے، یہ لکھا ہوا ہے، مذکور ہے. جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے، خود اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر کہ اس میں ایک خاص درخت سے منع کیا گیا، لیکن پھر بھی آدم علیہ السلام چلے گئے شیطان کے کہنے پر، ان کے شیطان کی دھوکے میں آ گئے، کھا لیا. حالانکہ رب العالمین نے کہا تھا ان سے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہنا، انہ لکم عدو مبین. اس کے باوجود پھر حضرت آدم علیہ السلام چلے گئے اور کھا لیا. تو اب یہی وجہ ہے کہ تفسیر مزری میں ایک فرقہ ہے، فرقہ خشویہ، اس کے حوالے سے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ انبیاء اکرام جو ہیں ان سے گناہ کبیرہ جو ہے، گناہ صغیرہ یہ سرزد ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں گناہ صغیرہ انبیاء سے بھی ہو سکتے ہیں، جس طرح یہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں، کہتے دیکھو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ درخت کھا لیا، منع کیا تھا. تو علماء امت نے تفسیر معرف القرآن میں ایک علماء امت نے یہ فرقہ خشویہ کے اعتراض اور تمام اس قسم کے جتنے بھی سوالات ہیں قرآن کریم کی آیتیں جو آئی ہیں ان کے بارے میں علماء کرام نے مختلف طریقے سے اس کے کیا جوابات دیے. یعنی مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں یعنی معصیت، ظلم، عصیان، اس قسم کے جو نسبتیں انبیاء کی طرف ہیں، فرمایا یہ باتیں صورتاً معصیت تھیں لیکن حقیقت میں یہاں کوئی معصیت نہیں تھی، بلکہ خلاف اولا بات ہوگی. اور خلاف اولا بات بھی انبیاء کرام کے بلند و بالا مرتبہ کے شایان شان نہ تھی، کیونکہ انبیاء کا جو مقام ہے خلاف اولا مطلب ہے کہ اچھی بات نہیں، کرنے سے گناہ نہیں ہے. اگر ایسی بات انبیاء سے ہوگی تو فرمایا ان کے شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ بہت بلند و بالا تھا. تو اس لیے اب خلاف اولا بات کو بھی کیا کر دیا، معصیت اور گناہ سے تعبیر کر دیا گیا. جس طرح یاد ہے نا حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ بڑے لوگوں کی جو ہے نیک لوگوں کی اچھائیاں ان مقربین کی جو ہے گناہ بھی اس کے برابر کرتے ہیں. حسنات الابرار نیک لوگوں کی نیکیاں، سیئات المقربین جو مقرب لوگ ہوتے ہیں ان کی گناہوں میں شمار ہو جاتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ یہ باتیں بظاہر، مفتی صاحب فرماتے بظاہر تو معصیت لگتی، گناہ لگتی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ معصیت گناہ نہیں تھی. مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اور تفصیل سے روشنی ڈالی اس پہ. وہ فرماتے ہیں کہ ایسے واقعات قرآن کریم میں فرمایا جہاں کہیں بھی آتے ہیں امت کا اتفاق ہے کہ یہ جو باتیں انبیاء سے جو بھی ہوئی ہیں یہ کسی غلط فہمی یا خطا و نسیان کی وجہ سے یہ صادر ہوئی ہیں، یہ واقعات ہوئے. انبیاء نے جان بوجھ کر کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا ہے، جان بوجھ کے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا، بلکہ جو کام ان سے سرزد ہوا یہ کس بنا پر ہوا کہ نسیان، سہو اور خطا کی وجہ سے. جان بوجھ کے یعنی انٹینشنلی کسی کام کو کرنا، انٹینشنلی وہ کام نہیں کیا بلکہ ایسے ہی ہو چکا ہے اسے نسیان کی وجہ سے، بھول کی وجہ سے. تو فرمایا اب یہ جو غلطی ہوتی ہے ان کی، یہ غلطی اجتہادی ہوتی ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اجتہادی، یا اسے کہا جاتا ہے خطا و نسیان کے سبب سے یہ بات ہو جاتی ہے جو قابل معافی ہوتی ہے، جو قابل معافی ہوتی ہے.
تو جس کو اصطلاح شرع میں گناہ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ساہو نسیان کی غلطی بھی ان سے ایسے کاموں میں نہیں ہو سکتی کہ جن کا تعلق دعوت و تبلیغ سے ہو، قرآن کریم کی وحی سے ہو، یا کسی دین کے کسی معاملے کے اندر ہو، بلکہ یہ جو غلطی یا ایسی نسیان جو ہو جاتا ہے، فرمایا یہ ان کے ذاتی افعال اور اعمال میں ایسا سہو اور نسیان ہو جاتا ہے، کسی دعوت اور تبلیغ کے یا ایسی کسی بات کے اندر ایسی بات نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں ایسے واقعات معصیت اور گناہ سے انہیں تعبیر کیا گیا ہے، اس پر عتاب بھی کیا گیا ہے، اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے فرماتے ہیں گناہ نہیں ہوتے۔ تو اس لیے اس سے ثابت ہوا کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتا ہے، لیکن ان کی بڑے ہیں تو بڑوں کی چھوٹی بات بھی کیا ہو جاتی ہے، بڑی بن جاتی ہے، بڑی بن جاتی ہے۔ تو دوسری بات یہاں پر جو سمجھنے کی ہے، تو پھر اس آیت کے اندر جو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ جو واقعہ ہے تو تفسیر مظہری میں ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ بھول کر کھایا تھا، نہ کہ قصدن اور ارادتن۔ چنانچہ خود رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ فرمایا فنسیا ولم نجد لہ عزما، فنسیا بھول گئے، اور فرمایا ولم نجد لہ عزما، ہم نے نہ پایا اس کو پختہ ارادے والا، پختگی نہ پائے گی اس کے اندر، تو وہ کیا ہو گئے، بھول گئے اور کھا لیا۔ اب یہ بھول کیسے ہوئی، کس طرح بھول گئے آدم علیہ السلام؟ تو فرماتے ہیں کہ جب ابلیس لعین ایسی باتیں اس نے بنائیں اور قسمیں کھائیں، جس طرح خود رب العالمین فرماتے ہیں وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ۔ آیا شیطان قسمیں کھانے لگا، کہنے لگا، جس طرح پہلا واقعہ گزرا نا، آدم علیہ السلام جنت میں آئے، دروازے دیکھا تو کیسی نعمتیں ہیں، کہ کاش اس میں ہمیشہ رہنا ہو۔ تو شیطان نے اسی پوائنٹ کو اٹھایا، کہا یہی ایک نقطہ ہے جس کے ذریعے سے میں آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال سکتا ہوں اور ان کو یہ درخت کے قریب میں لے جا سکتا ہوں۔ اس نے اسی نقطے کو اٹھایا، تو آ کر شیطان نے قسمیں کھانے لگ گیا۔ ظاہر ہوئی وہ اپنے اس شیطانی روپ میں نہیں تھا جس میں آدم علیہ السلام ان کو پہچان رہے ہیں، ایک دوسرے روپ میں آیا۔ جنات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ان کے اندر یہ صفت رکھی ہے کہ وہ اپنی حیثیت کو بدل سکتے ہیں، کسی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، کسی شیپ میں بھی آ سکتے ہیں، انسان کی شکل میں، کسی اور چیز میں بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ آیا تو اس نے قسمیں کھائی کہ آدم اگر اس کو کھا لو گے تو ہمیشہ اس جنت کے اندر رہو گے۔ قسمیں کھا رہا، قسمیں، اور قسمیں کھا کے کہنے لگا، تو حضرت آدم علیہ السلام سے اس کو کھا لو، آپ ہمیشہ اس جنت کے اندر رہیں گے، ہمیشہ اس جنت کے اندر۔ آدم علیہ السلام جس طرح گزرا، آدم علیہ السلام نے کہا اللہ کا نام لے کر کوئی قسمیں کھا سکتا ہے اس طرح؟ حدیث پہلے واقعات گزر چکے، تو قسمیں اللہ کا نام لے کر کوئی قسم کھا سکتا ہے؟ تو ظاہر ہے جب یہ قسمیں کھا رہا ہے اللہ کے نام کی تو اس میں کوئی حقیقت ہے۔ تو اس طریقے سے جس اللہ تعالیٰ فرمایا وَقَاسَمَهُمَا، اس نے ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں اور کہنے لگا انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، فرمایا ان دونوں کو کیا کر دیا، لے گیا، قائل کر دیا۔ مفتی محمود صاحب فرماتے اس دونوں نے کیا ہے، فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، دھوکے سے ان کو قائل کر دیا، دھوکے سے کیا کر دیا، قائل کر دیا، لے گیا۔ تو فرمایا اب یہ بھول سے آدم علیہ السلام نے کیا ہے، اب آگے اس میں تو اس کی باتوں میں آگے تو کھا لیا۔ اب فرمایا بھول سے یہ کام تو ہو گیا، چلو مان لیا بھول سے، لیکن پھر آدم علیہ السلام کے لیے اتنا سخت حکم کیوں آیا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اترو زمین کے اوپر، تم میں سے بعض کے دشمن رہو گے۔ یہ حکم کیوں صادر کر دیا، یہ کام کیوں کیا جس سے یہ آفت بھولنے کی پیش آئی؟ تفسیر مظہری میں فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو اب یہ جو آرڈر آیا وہ اس بنا پر کہ آپ نے یہ کام کیا کیوں ہے، آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے تھا، اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اس لیے یہاں پر یہ سزا ان کے لیے آ گئی۔ اور تفسیر مظہری میں آگے مزید لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے امت سے تو نسیان
اور بھول چوک جو ہوتی ہے یہ معاف ہے، یہ کیا ہے؟ معاف. لیکن انبیاء ظاہر وہ مقرب لوگ ہیں، بڑے لوگ تھے، تو ان سے یہ معاف نہ ہو. اور یہ بھی لکھا کہ ہو سکتا ہے یہ نسیان والی، جس طرح حدیث میں آتا ہے رفع عن امتی الخطا والنسیان، کہ میری امت سے خطا اور نسیان کو اٹھا دیا گیا ہے. کہ کوئی آدمی بھول سے یا نسیان خطا سے کوئی کام کر لیتا ہے تو اس کی گرفت نہیں ہوتی، اس کی گرفت نہیں ہوتی ہے. تو یہاں پر ہو سکتا ہے ایک صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو تو سابقہ امتوں میں نہ ہو، اس لیے وہاں پر کیا ہے؟ یہ سزا سنا دی گئی ہے. تو گویا غرض یہ کہ انبیاء کرام سے جہاں کہیں ایسی خطا و بھول بھی ہو جاتی ہے تو فوراً رب العالمین کی طرف سے کیا ہو جاتا ہے؟ حکم آ جاتا ہے اور ان کی رہنمائی ہو جاتی ہے، ان کو بتا دیا جاتا ہے. جس طرح عام انسان کے اندر تو یہ چیز نہیں پائی جاتی. تو اس لیے ایک دم اس چھوٹی سی معمولی سی بات پر بھی ان کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ متنبہ کر دیا جاتا ہے، تنبیہ کر دی جاتی ہے، ان کی کیا ہے؟ آگے ساری اصلاح ہو جاتی ہے. تو آگے فرمایا، تو یہ فرماتے ہیں تیسرا جواب یہ دیا آگے اس کا دوسرا جواب فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے جو یہ کھایا ہے تو یہ فرمایا اجتہادی بات تھی، اجتہادی خطا تھی. کیسی خطا تھی؟ اجتہادی خطا تھی. کیا وہ اجتہادی خطا کیسے؟ ایک تو فرمایا یہ تحریم، حرمت، یہ حرمت اس سمجھے کہ یہ تحریمی حرمت جو ہے یہ حرام کا لفظ نہیں ہے بلکہ یہ تنزیہ ہے کہ کھا لیا تو ٹھیک، اتنی سخت سزا نہیں ہے، سخت گرفت اس کے اوپر نہیں ہے، حرمت والی گرفت اس کے اوپر نہیں ہے. تو انہوں نے تنزیہی سمجھا. ایک مفسر یہ لکھا. دوسری بات یہ لکھی فرمایا، جس طرح یہ پہلے بات بھی گزر چکی کہ فرمایا لا ولا تقربا هذه الشجرہ. اللہ تعالیٰ نے کہا آدم علیہ السلام سے کہ اس درخت کے قریب مت جاؤ. تو حضرت آدم علیہ السلام یہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین نے هذه الشجرہ کا کہ مخصوص درخت کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ جو خاص درخت ہے یہ والا، اس درخت کے قریب مت جاؤ، اور اس سے جنس اسی قسم کے دوسرے درخت مراد نہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی اور شیطان نے بھی اسی طرف کیا ہے ان کو پھسلانے کی جو کوشش کی، تو اسی طرف اس کی کہا اس نے. تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام بھی یہی سمجھے کہ او ہو واقعتاً یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جاؤ، تو اس جنس کے جتنے دوسرے باقی درخت ہیں ان سے کھانے میں کوئی حرج نہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کر دیا؟ دوسرے درخت سے جا کر کھا لیا، اسی جنس کا دوسرا درخت اس سے کھا لیا. تو اس صورت میں پھر فرماتے ہیں یہ عتاب جو ہوگا یہ بطور سببیت کے ہوگا. کس کے سبب پہ ہوگا؟ بطور سببیت مطلب ذریعے، سبب. اس سبب سے کہ درخت کھایا تو یہ عتاب آئے، یہ سزا مل گئی. جس طرح کسی آدمی کو مثال انہوں نے لکھی ہے تفسیر مظری میں کہ کوئی آدمی بھول کر بائی مسٹیک زہر پوائزن وہ پی لے تو کیا موت اس کی اس کے ذریعے سے بھی آئے گی؟ موت بھولے سے پیے یا جان بوجھ کے پیے، ہر حال میں موت آئے گی. تو یہاں حضرت آدم علیہ السلام اگر جان بوجھ کر بھی درخت کو کھاتے تو پھر بھی کیا ہے؟ سزا تھی. اور اگر انجانے میں بائی مسٹیک نسیان اور خطا کی وجہ سے تب بھی کیا ہے؟ یہ سزا. تو آگے تفسیر معارف قرآن میں بہرحال اس طرح کے متعدد احتمالات اس میں ہو سکتے ہیں جن کا حاصل یہ کہ جان بوجھ کر نافرمانی کا صدور حضرت آدم علیہ السلام سے نہیں ہوا بلکہ بھول ہو گئی. یہ اجتہادی لغزش تھی جو در حقیقت گناہ نہیں ہے، مگر آدم علیہ السلام کی شان نبوت اور قرب خداوندی کے مقام عالی کے اعتبار سے لغزش بھی بڑی سمجھی گئی. قرآن نے اس کو معصیت کے اعتبار سے تعبیر کیا اور آدم علیہ السلام کی توبہ و استغفار کے بعد معاف کرنے کا ذکر فرمایا کہ فتلقى آدم من ربہ. تو جو ہی حضرت آدم علیہ السلام جس طرح پہلے بتایا نا کہ کئی عرصہ تک روتے رہے، کھانا بھی چھوڑ دیا، کھانا 40 دن تک کھانا بھی نہیں کھایا، 1 سال تک بیوی کے قریب بھی نہیں گئے، روتے رہے. ساری انسانیت کے آنسو اگر جمع کر دیے جائیں تو آدم علیہ السلام کے آنسو کے برابر نہیں ہو سکے. اتنے روئے اس نسیان کے اوپر، اس بھول کے اوپر. گناہ نہیں کیا لیکن بھول کے اوپر اتنا سخت گریہ وزاری کی تو رب العالمین نے فرمایا فتلقى آدم من ربی کلمات
فتاب علیہ، اللہ رب العالمین سے انہوں نے کلمات کو لیا توبہ استغفار کے، اور ربنا ظلمنا انفسنا اس کو پڑھتے گئے فتاب علیہ، رب العالمین ان کی طرف متوجہ ہوا اور ان کی توبہ کو قبول کیا۔ انہ هو التواب الرحیم، کیوں اس کی توبہ کو قبول کیا؟ فرمایا اس لیے کہ رب العالمین جو ہے وہ تواب ہے، سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ تو آدم علیہ السلام، تو گویا خلاصہ کلام یہ ہے کہ انبیاء کرام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ انبیاء جتنے بھی ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ سے بھی اور صغیرہ سے بھی بچے ہوتے ہیں۔ جو کہیں قرآن کریم میں ایسی باتیں ان کی طرف منسوب ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ اجتہادی یا نسیان اور خطا کی وجہ سے ہوتی ہیں، جس کی فوراً رب العالمین کیا کر دیتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اور یہ نسیان بھی کس میں ہوتا ہے؟ دینی معاملات میں کہیں بھی نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کے اپنے ذاتی افعال اور اعمال کے اندر کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے تو اس کے اوپر بھی فوراً رب العالمین کی طرف سے کیا ہو جاتی ہے؟ تنبیہ آ جاتی ہے۔ تو اس لیے انبیاء جتنے بھی ہیں سارے کے سارے کیا ہے؟ معصوم ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پیشوا اور مقتدا ہوا کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ انبیاء کی قدر اور ان کی عظمت اور ان کی عزت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین، جو کہا جو سنائے گا اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے عقائد کی اصلاح فرما دے۔ یا الہ العالمین، کوشش کی انبیاء کی عصمت کو بیان کرنے کی، سمجھانے کی، یا الہ العالمین کمی کوتاہی کو معاف فرما دے، ہمارے دلوں کے اندر انبیاء کی عصمت، عزت، یا الہ العالمین احترام، یا الہ العالمین تو ہمارے دلوں میں پیدا فرما کر، یا الہ العالمین ان کے نقش قدم پہ دنیا میں ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما دے، خاتمہ بالخیر نصیب فرما، قیامت کے دن یا الہ العالمین انبیاء کی شفاعت ہمیں نصیب فرما دے، خاص کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا الہ العالمین کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے